نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت النازیات آیت نمبر 27 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ ہماری حفظ کلاس یہ شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ سب ذرا پوچھتے ہیں بار بار کہ کس کی کلاس۔ ہر ایک کلاس کا اپنا نام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی ورڈ کلاس ہے، کوئی لسننگ کی کلاس ہے اونلی، اور یہاں پہ اس وقت جو کلاس شروع ہوئی ہے ہماری وہ حفظ کلاس ہے۔ اس میں قرآن کو حفظ کروایا جا رہا ہے، بار بار آیات کو دہرایا جا رہا ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ حفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے یاد کروانا۔ تو یہ یاد کروانے والی کلاس ہے۔ سورۃ النازعات ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 26 آیات ہم نے یاد کر لی ہیں۔ اس وقت ہم نے 27 آیت یاد کرنی ہے، جو کیسے ہیں تم اشد خلقا ام السماء بناء، ایسے ہے۔ پہلے ہم اسے لکھیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گا کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر آ ہے، پہلے دیکھیں آ، تو جلدی پڑھنا ہے۔ تم نون کے ساتھ کیا ہے؟ جب بھی انتم آتا ہے تو اخفا غنہ آتا ہے۔ اس کا ٹون نکال رہا ہے۔ انتم دیکھیں ان کے ساتھ کیا آتا ہے؟ اخفا غنہ، اخفا غنہ آتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ دیکھیں جی یہاں پہ کیا آتا ہے؟ نون آ رہا ہے۔ نون جب آتا ہے تو کیا ہے؟ اس بات کیا ہے؟ تا آ رہا ہے۔ ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ حروف حلقی نہ ہو۔ حروف حلقی کتنے ہیں جی؟ ہا حمزہ، عین ہا اور غین خا، یہ حروف نہیں ہے اس کے اندر۔ اور کون سے حرف یرملون نہیں ہے، 6 حروف یہ بھی نہیں ہے، 6 حروف یہ بھی نہیں ہے، اور کیا نہیں ہے؟ اقلاب کا با بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پہ کیا بنے گا؟ اخفا غنہ۔ تا ان ورڈ میں سے ہے جن کے اندر اخفا غنہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 13 ورڈ نکال کے باقی یاد کر لیتے ہیں کہ باقی 13 یہ ان میں سے نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹ باقی سب کے ساتھ کیا ہے؟ اخفا غنہ۔ اخفا غنہ کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ کو بتائیں، نون کا ناک میں جا کے بلانا۔ تم کیسے کریں گے؟ جیسے ہم آنگن بولتے ہیں اردو میں، آنگن، آنگن بولتے ہیں تو انگن نہیں کہتے، آنگن کہتے ہیں، آنگن، ناک میں وائس جاتی ہے۔ اسی طرح سے اخفا غنہ ناک میں تھوڑی سی وائس جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے اس کو کہتے ہیں اخفا غنہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آج سب سے پہلے ہی اخفا غنہ رہا ہے۔ جتنا بھی قرآن پاک میں آتا ہے تم کون تم، ہے نا، تو وہ سارے کیا ہوتا ہے؟ انتم نہیں کہنا، نون کو واضح نہیں کرنا ہوتا، کیا کرنا ہے؟ تم، تھوڑا سا گاف گاف سی آواز آئے گی، ناک میں آواز آئے گی۔ حمزہ کو جلدی پڑھ گے، تم، یہاں پہ ہم 2 سیکنڈ کے مطابق رک سکتے ہیں۔ کیسے؟ تم، 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 اشد، الف پہ کیا ہے؟ زبر ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ شین پہ زبر ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ دال پہ کیا ہے؟ شد ہے، اشد، ٹھیک ہے؟ زبر کے ساتھ۔ تم اشد، اوپر چڑھ گیا اشد، اشد کو تھوڑا نیچے کریں تاکہ لائن تو اسٹریٹ ہونا ہماری، ٹھیک ہے؟ تم اشد، اشد، دیکھیں دال کے اوپر شد زبر پر، ٹھیک ہے؟ اشد، آ بھی جلدی پڑھنا ہے، جیسے حمزہ زبر آ، الف زبر آ، تم اشد، جلدی جلدی سے، زبر بھی جلدی، الف بھی، اشد نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے؟ اسے بھی آ بڑا نہیں کرنا۔ یہاں پہ تم اشد، باقی سب جلدی لکھ کے جائیں گے، صرف انتم میں یہاں پر اخفا غنہ آئے گا اس جگہ کے اوپر نون کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی؟ تم اشد، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں؟ کیا ہو تم زیادہ سخت، خلقن، کیا رہے؟ خا لام کا خلق، اور ہمارا اردو کا ورڈ ہے اشد، جی جی بالکل، خلقن، دیکھیں خلقن، پیدائش میں، یہاں پہ جزم ہے، ٹھیک ہے؟ جزم، خلقن۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں کیا ہو تم اشد، زیادہ شدید، خلقن، پیدائش میں، ٹھیک ہے؟ آگے کیا رہے؟ اپنا مائک بند کریں پلیز، مائک بند کریں جلدی سے، وائس جاتی ہے یوٹیوب کے اندر، پھر بہت برا لگتا ہے۔ تم اشد خلقن۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کیا جب خلقن آتا ہے، جب ڈبل زبر، ڈبل زیر اور ڈبل پیش آتی ہے
تو اینڈ پہ کیا آتا ہے؟ نون آتا ہے، ان 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 بن بن بن. تو پھر کیا آتا ہے؟ جزم آتی ہے جب نون کے اوپر. تو پھر یہاں پہ پھر وہی کیا، جیسے یہاں پہ اخفا غنہ، یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں اخفا غنہ نہیں ہوگا، یہاں پہ کیا آئے گا؟ اظہار غنہ. ٹھیک ہے، کیوں ہوگا اظہار غنہ؟ کیا حروف حلقی ہے، حمزہ، الف کا کوئی نہیں ہوتی، الف کے اوپر زبر ہو، الف پہ زیر ہو، الف پر پیش ہو یا الف پہ جزم ہو تو یہ حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ اس کے اندر آ رہا ہے، مطلب حروف حلقی آ رہا ہے. تو خلقن پڑھا جائے گا پورا، خلقن خلقن. کیسے؟ تم اشد خلقن، خلقن خلقن ام. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھیں کیسے. تم اشد خلقن، تم اشد خلقن، پورا جملہ ہے یہ. کیا تم زیادہ پیدائش میں تم نے زیادہ مشکل تھی، زیادہ شدید ہو، تم لوگوں کو بنانا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ سے سوال ہے. تم اشد خلقن، تم اشد خلقن، آسانی سے یاد ہو سکتا ہے، آرام آرام سے پڑھتے ہیں. تم اشد خلقن، جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں یہ کام کرنا زیادہ مشکل ہے، یا یہی یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے. تم اشد خلقن، تم اشد خلقن، تم اشد خلقن. ٹھیک ہے، شدو دال پہ کیا ہے؟ ذرا زور دے کے پڑھنا ہے. تم اشد خلقن، تم اشد خلقن. ایک پارٹ ہمارا یاد ہو گیا، مجھے یقین ہے آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا. تم اشد خلقن ام السما. ام کیا ہے؟ ام ایسے ہے، دیکھیں میم کے ساتھ جائے گا. ام السماء، دیکھیں یا آسمان. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تمہارا پیدا کرنا مشکل تھا یا آسمانوں کا؟ جو ایسے اڑتے پھرتے ہیں تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ جیسے کہ کیا ہوتے ہیں؟ ہوا کی طرح کے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے تم اشد خلقا ام السماء. او پیش ہے اس کے اوپر تو جلدی پڑھنا. او، یہ دیکھیں او، ام السماء. میم کے ساتھ الف مدہ بھی، مد بھی ہے. ٹھیک ہے، اور امس یہ جلدی پڑھا جائے گا. امس میم کو ام السماء. تم اشد خلقا ام السماء، ام السماء. اب یہاں پہ اب تھوڑا دیکھیں چھوٹی سی تو بھی آ رہی ہے، یہاں رکا بھی جا سکتا ہے. خل کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ ام السماء. او نہیں کہنا. ٹھیک ہے، ہم اس کو اتنا بھی کہہ سکتے ہیں. ایک پورا کوشچن ہے تم اشد خلقا ام السماء، کیا تم زیادہ شدید ہو پیدا کرنے میں یا آسمان؟ بناہا، آگے دیکھیں کیا رہے؟ با نا ہا. ہا کی زمین کس کی جا رہی ہے؟ زمین کی، زمین کا آسمان. بنایا آسمان. ٹھیک ہے، اس نے بنا، بنا بنا نون پہ کھڑا زبر ہے. بنا ہا. دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ پھر آیت آ رہی ہے، مطلب اس کو رکنا ہے یہاں پر ہم نے. تو کیا ہے؟ وقفہ بھی ہے. ام السماء رک کے، بناہا بنایا اس نے بنایا ہاں اس کو. آسمان مؤنث ہے نا، تو اس نے بنایا اس کو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں کیا تم زیادہ پیدا کرنے میں مشکل تھا، اللہ نے آسمان جو بنایا وہ اس نے بنایا ہے اس کو. تو اس کو ہم کیسے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ دو طرح سے. تم اشد خلقا، پہلے پکا کر لیں اس کو. تم اشد خلقا، تم اشد خلقا. اتنا جب یاد ہو جائے، ام السماء، ام السماء، یا آسمان، یا آسمان. آسانی سے. یا پھر اس کو اکٹھا پڑھیں گے تو کیسے؟ ام السماء بناہا، ام السماء بناہا، یا آسمان بنایا اس نے اس کو. ام السماء بناہا، ام السماء بناہا. اگر ہم اس کو حمزہ نہیں پڑھے نا، یا رک بھی سکتے ہیں تو ہے، تو پھر کیسے؟ تم اشد خلقا ام السماء بناہا. یا حمزہ بھی نہیں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں آپ. اگر ماں کہیں گے تو پھر حمزہ بھی جزم ہو جائے گی. حمزہ رک گیا، بناہا. تو یہ ایک نا طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا، خوبصورتی لانے کے لیے. جب تلاوت کی جاتی ہے تو قاری حضرات کو خوبصورتی لانے کے لیے، کہ دراصل ہم عربی نہیں، ہم اس طرح پڑھ نہیں سکتے قرآن کو جیسا وہ پڑھتے ہیں.
کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے میں یا آسمان؟ اس نے بنایا ہے اس کو، اس طرح کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم پڑھیں تو کیسے پڑھا جائے گا؟ تم اشد خلقا ام السماء بناہا. اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سما او بنا، پھر اگر او کہیں گے تو بنا جلدی کہنا پڑے گا، پھر آپ یہاں رک نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تم اشد خلقا ام السماء بناہا، اس طرح پڑھیں گے. ورنہ اگر خوبصورتی زیادہ لکھ کے آنی تو پھر کیسے؟ تم اشد خلقا ام السماء بناہا، ام السماء بناہا، ام السماء بناہا. او کہیں گے تو ساتھ ہی بناہا کہنا ہے. ٹھیک ہے، میں دو طریقے بتا چکی ہوں آپ کو. ایک یہ کہ آپ اس کو اکٹھا پڑھ لیں، ایک ہی دفعہ پڑھ لیں تم اشد خلقا ام السماء، حمزہ کو جزم دے دیں، بناہا ایسے پڑھیں. اچھا ہے، سانس روکنے کے لیے یہ بڑی اچھی ترکیب بھی ہے. لیکن اگر آپ کو اکٹھا پڑھنا ہے تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ تم اشد خلقا ام السماء بناہا، پھر حمزہ پیش او جلدی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے ذالکا میں اولائکا میں جلدی سے پڑھا جاتا ہے بناہا. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہمیں یاد ہو گیا؟ تم اشد خلقا ام السماء بناہا، تم اشد خلقا ام السماء بناہا. ٹھیک ہے، سما ہی کرنا ہے، حمزہ پہ کوئی جھٹکا کچھ نہیں آئے گا. سما، کیونکہ مامی پہ کھڑا الف بھی اور مد بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ سما بناہا، تم اشد خلقا ام السماء بناہا. ٹونٹنگ ہے اس ورڈ کے اندر، اس پورے سینٹینس میں ٹونٹنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا تم زیادہ مشکل تھے بنانا یا آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے بنایا ہے اس کو. اگلی آیت ہے آیت نمبر 28 نمبر آیت. رفع، رفع، را فا عین، رفع، یہ را ہے را. ٹھیک ہے، را فا عین، سب پہ کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے. رفع، رفع کا مطلب کیا ہے؟ اس نے بلند کیا، رفتیں ہے نا، اس نے بلند کیا. سم کہا، سین میم کاف سمک. ٹھیک ہے، سم کا ہا، سم کا ہا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے بلندی دی اس کو، اس نے بلند کیا اس کو، اس نے جوڑا اس کو. ٹھیک ہے، اوپر کی طرف اٹھایا اس کو. سمک کہتے ہیں اوپر کی طرف اٹھانا. سم رفع بلند کرنا، سمک اوپر کی طرف اٹھانا. جیسے کسی چیز کو کسی سے وہ نہیں کہ باندھ کے اوپر کی طرف اٹھایا جاتا، اس طرح سے. ٹھیک ہے، ہاں اس کو، اس آسمان کو. پھر اس نے کیا کیا؟ فسواہا، واپس سوا کہتے ہیں بالکل برابر کر دیا، ہاں اس کو. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ اب آپ اس کو پڑھنا دیکھیں، یہاں پہ آ رہا ہے وہی آیت اور لا. اس میں ابھی کیسے آگا؟ رفع سمکہا فسواہا. دیکھیں آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے اس کے اندر، کہیں رکنا نہیں ہے. ہاں کی ساتھ الف مدہ، ہاں کی ساتھ الف مدہ، باقی سب آسان. رفع سمکہا فسواہا، رفع عین، عین ٹھیک طرح نکالے گا. ٹھیک ہے، حلق سے. رفع سمکہا فسواہا، رفع سمکہا فسواہا، رفع سمکہا فسواہا، سواہا. ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ ہے. پھر یہ جملہ ہے، اس نے بلند کر کے اوپر اٹھایا اس کو، اور پھر اس کو برابر کر دیا. رفع سمکہا فسواہا، رفع سمکہا فسواہا، رفع سمکہا فسواہا. تم اشد خلقا ام السماء بناہا، رفع سمکہا فسواہا، رفع سمکہا فسواہا. جب بھی ایک لائن یاد ہو تو پہلی والی لائن کو اس کے ساتھ ملا کے ضرور پڑھیں. ایک آیت یاد ہوئی ہے، پچھلی کو اس کے ساتھ ملا کے ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، اس سے بھی پچھلی کو ملا کے پڑھا جا سکتا ہے. جیسے وہاں پہ بات ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی یاد رکھنے کے لیے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا،
رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها. بس پھر اس کو آرام آرام سے بھی یاد کر سکتے ہیں آپ. ضروری نہیں ہے کہ تلاوت کے ساتھ یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو یاد ہمیشہ رہتا ہے, ورنہ آپ ایسے پڑھ رفع سمکہا فسواہا رفع سمکہا فسواہا, لیکن جتنا بھی کہیں نا اس کی زیر زبر خراب نہ ہو. ٹھیک ہے, انتم اشد خلقا ام السماء بناہا ام السماء بناہا, او کہنا تو بھی جلدی کہنا. ٹھیک ہے, أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها. آیت نمبر 29. آگے آیت نمبر 29 میں وَأَغْطَشَ لَيْلًا, وہاں اور اس نے کیا کیا ہے, اغتشا, غین تا شین غتش روٹ ورڈ ہے. غتش, غتش کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کرنا. ٹھیک ہے, اندھیرا کرنا, روشنی ختم ہو جانا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو غشی ڈھانپنا تھا, لیکن اختش کا مطلب اندھیرا کر دیا. اندھیرا کر دیا لیلہا, رات کو اس کی, لیل رات, ہاں اس کی, اس زمین کی ہاں کہہ لیں, اس دنیا کو بھی ہاں کہتے ہیں. تو یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے آؤ تشا, آسان ہے. وہ آختشا, کچھ مشکل نہیں ہے. غین تو اچھی طرح منہ بھر کے پڑھیں, آختشا آختشا. تو جو ہے تا نہیں ہو, تا اور تو میں فرق ہے, زبان پھولے گی. آختشا آختشا, غین حرف حلقی ہے. وہ آختشا لیلہا, لیلا, لیل نہیں کہنا اس کو. ہم نے لیل, ہمارا بہت غلطی کیا ہوتی ہے, یہ حرف لین ہے, ہم اسے لیل کہتے ہیں پاکستانی لوگ. لیلا لیلا لیلہا واغطش لیلہا واغطش لیلہا, اور اس نے رات کو اندھیرا اندھیری بنا دیا. ٹھیک ہے, اس کی رات جو ہے کائنات کی وہ اندھیری کر دی. واغطش لیلہا واخرج, واخرج, خرج ہمیں پتہ ہے نکالنا, اور اس نے نکالا ضحاہا. ضحا کسے کہتے ہیں, دھوپ کو, ہاں اس کی, دھوپ یا روشنی دونوں کہہ سکتے ہیں. زواد اچھی طرح نکالی گا, زواد سب سے موٹا ورڈ ہے کس کا, مخارج میں سب سے موٹا, منہ بھر کے. وَأَخْرَجَ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَخْرَجَ, دیکھیں پہلے میں زیر زبر لگا لوں. وَأَخْرَجَ, را پر کریں. وَأَخْرَجَ 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 ضُحَاهَا ضُحَاهَا, ہاں پہ کھڑا زبر, اس کا بھی یہ زبر ہے مگر الف مدہ بھی ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے, وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اس نے اس کی رات کو اندھیرا کر دیا اور دن دھوپ والا بنا دیا, روشن بنا دیا. ٹھیک ہے, وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, آپ پہلے اتنا یاد کر لیں. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اسے غا غا دعا بھی, ضحاہا بھی, ضحاہا بھی کا پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ضحاہا, اور ہاں میں فرق رکھیں. یہ جو ہاں حکے والی حلوے والی ہاں ہے, یہ سینٹر سے آئے گی, اور جو ہاں ہے دو آنکھوں والی, یہ بالکل نیچے سے آئے گی, جہاں پہ ہمارا پینڈنٹ ہوتا ہے, ہماری ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے, وہاں سے ہاں ہاں ہاں. ٹھیک ہے, وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اب اس کو ملا کے پڑھیں. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. شروع سے پڑھیں گے اسے ہم. أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. یہ تو میں نے لگا ہی نہیں, فَسَوَّاهَا, وہ پہ کھڑا زبر ہے. فَسَوَّاهَا
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. آیت نمبر 30. ٹھیک ہے، اسے لکھا گیا 30 نمبر آیت. آگے کیا آ رہی ہے؟ اب زمین کی طرف آ رہی. ٹھیک ہے، وَأَرْض، یہ سب آسمان کا اور اوپر اٹھانا اور برابر کرنا رات اور دن، یہ زمین کے اوپر نہیں ہے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان کی بات ہے. اب زمین کی بات آنے لگی ہے. وَالْأَرْضَ، وہاں اور الْأَرْضَ زمین اور زمین، وَالْأَرْضَ. را کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ را کو آپ پر پڑھیں گے، آگے زواد بھی پر ہے. وَالْأَرْضَ، ضا ضا، یہ ضا یہ بھی ضا. وَالْأَرْضَ 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 بعد بعد با عین بعد. بہت لوگ بادا پڑھتے ہیں، بادا نہیں، بعد بعد، جھٹکا بعد بھی نہیں کرنا. بعد والارض بعد والارض بعد والارض بعد، دال نرمی سے، یہ ذرا موٹا پر. والارض بعد والارض بعد ذالک. ٹھیک ہے، والارض بعد ذالک، ذا پہ کھڑا زبر ہے، ذالک ذالک دہاہا. ٹھیک ہے، پھر ہاں ایک دونوں ہاں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں بھی ہاں ہاں آیا ہے. دہاہا، دہا کا مطلب ہوتا ہے بچھا دینا، دہو دہا. ٹھیک ہے، بچھا دینا. اس نے کیا کیا ہے؟ زمین کو بچھا دیا. والارض بعد میں سے ہے کہ زمین بچھا دی. والارض بعد ذالک دہاہا، اس کے بعد سے زمین بچھا دی. تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی پیدائش اس میں بتا رہے ہیں. تھوڑا سمجھ کے پڑھیں تو یاد اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناها انتم اشد خلقا ام السماء بناها انتم خلقا خلقا پورا آئے گا. ٹھیک ہے، رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها 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 أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها. أخرج 31. اخراجہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اخراجہ، پھر دوبارہ وہی اخراجہ ہے، دوبارہ اخراجہ، اس نے نکالا. وہاں دھوپ نکالی ہے، یہ اب کیا ہے؟ اخراجہ. مجھے آپ لوگ اسی طرح کے نظر آ رہا ہے. اخراجہ منہا، اب ہا کی کہ اس میں سے، زمین میں سے، اس نے نکالا. منہا، ہاں آ رہا ہے نا حروف ہلکے، تو منہا. اخرج منہا اخرج منہا، اس نے نکالا اس میں سے. ماؤہا، پانی اس کا آتا ہے نا، ماؤ ماآہا، پانی اس کا، اس نے نکالا پانی اس کا. اخرج منہا ماؤہا ماآہا، میری غلطی، ہم دیکھیں او کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اخرج منہا ماآہا اخرج منہا ماآہا اخرج منہا ماءہا اخرج منہا ماءہا اخرج منہا ماءہا
ماں کو لمبا کر لیں، ما آہا، اخرج منہا ما آہا، کچھ مشکل نہیں ہے اس کے اندر. من کوئی یہاں پہ ہے تم، یہاں نون کے ساتھ کیا ہے حروف حلقی آ رہا ہے، اظہار غنہ ہوگا، منہا غنہ نہیں من کہتے ہیں سمپل. اور ماں پہ کھڑا زبر ہے جسے سما پر ہے، ٹھیک ہے. اخرج منہا ما آہا، اخرج منہا ما آہا، اخرج جلدی، منہا ہاں پہ کیا ہے کھڑا الف مدہ، منہا اخرج منہا ما آہا، اخرج منہا ما آہا ومرآہا، وا اور مرآ سے کہتے ہیں چارہ، مرآ چارے کو کہتے ہیں، اور چارہ اس کا، مرآہا، ٹھیک ہے. اور چارہ اس کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس نے نکالا پانی اس میں زمین میں سے اور چارہ، ٹھیک ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج منها ماءها ومرعاها، مرعاها عین ہے، مرعاها، مرعاها دونوں حروف حلقی ہیں، ٹھیک ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها، ماءها ومرعاها، اخرج منها، اخرج جلدی، منها ماءها ومرعاها، 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 اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج منها ماءها ومرعاها. 5 آیات ہماری ہو گئی، ٹھیک ہے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دهاها وأخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها. الحمدللہ 5 آیات آپ کی ہوگی. اگلی آیت ہے تو بہت آسان ہے، والجبال ارساہا، چھوٹی سی ہے لیکن کوئی نہیں، اگلے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. 2 آیات ہیں، یہ پورا ایک چیپٹر پھر کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا. انشاءاللہ کل کریں گے، آپ کو یاد کرنا آسان رہے، پرسوں کریں گے، بلکہ کل تو سنیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو پورا پڑھ کے سنا دیتی ہوں ایک دفعہ شروع سے، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے پڑھی جا رہی ہے. ویسے تو مجھے پتہ ہے آپ لوگ پڑھ ہی رہے ہیں، پھر بھی ایک وہاں پڑھ لیتے ہیں، آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. یہ اذ نادا جو ہے نا، بہت سی عورتوں کا غلط ہوا ہے، بہت سی لیڈیز جو ہیں وہ نادا کو غلط کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. نون کے اوپر، نون کے الف مدہ ہے تو دال کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے،
دونوں کی جو لینتھ ایک جیسی ہوگی، ٹھیک ہے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. اب آج والا سبق. اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا. میں دو طرح پڑھ کے بتا رہی ہوں. اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا. حمزہ پیش او جلدی بھی پڑھا جا سکتا ہے یا روکا بھی جا سکتا ہے. رفع سمکہا فسواہا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. چھوٹا سا ہے، انشاءاللہ کل کریں گے. صدق اللہ العظیم. آج اتنا ہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل باقی کریں گے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا رب العالمین آسانی کر.